راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ خوبصورت اور دلکش رنگوں سے مزین پروگرام راہ زندگی لے کر آپ کی میزبان عظمیٰ یونس حاضر ہے اور آپ سبوں کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے ہر کام میں ترقی کرتے جائیں اور وقت کا یہ بہتا دھارا ہماری اور آپ کی محبتوں کو یوں ہی بڑھاتا چلا جائے۔ لیکن سامعین، بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہماری محبتیں کم پڑ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے نا کہ ادھار محبت کی کینچی ہوتی ہے۔ کسی سے ادھار لیا ہوتا ہے ہم نے، وقت پر واپس نہیں کرتے، یا پھر کسی کے مسئلے کو حل کرنے کا وعدہ کیا ہوتا ہے اور پھر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تو پھر ان ساری باتوں سے ہماری محبت دوسروں کے ساتھ کم پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مجھے بھی یاد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کو ٹیوشن کی فی ادا کرنے میں کافی تاخیر کر دی۔ ٹیچر نے وجہ دریافت کی تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو آپ کی فیس مل جائے گی۔ پھر ہوا یوں کہ اس لڑکی کی تائی امی نے آ کر وہ فیس ادا کر دی، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے کافی چھٹیاں کی۔ تو ٹیچر نے پوچھا کہ آپ کی فیس تو آ چکی تھی، پھر آپ نے چھٹیاں کیوں کی؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ان کے وقت پر فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے میری پڑھائی متاثر ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے چھٹیاں کی۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں نے فیس ادا کر دی ہے، اور جب اب وہ مجھے اس مہینے کی فی دیں گے تو میں اسے سنبھال کے رکھ لوں گی تاکہ اگلے مہینے کی فیس میں وقت پر ادا کر سکوں۔ یوں جب ہم اپنے کاموں کو، جنہیں ہم نے ہر صورت کرنا ہی ہوتا ہے، انہیں اگر ہم وقت پر کرتے ہیں، درست طریقے سے کر دیتے ہیں، تو اس سے کام کی خوبصورتی بھی برقرار رہتی ہے۔ لیکن جب ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں تو اس سے کام کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جن کے لیے ہم نے کام کیا ہوتا ہے وہ خوش بھی نہیں ہوتے اور دوسرے پریشانی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے پھر ہم کوشش کریں کہ وہ کام جو ہمیں ہر صورت کرنے ہیں، ہم انہیں مناسب وقت پر اور درست طریقے سے کریں۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ بے شک خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر مشکل وقت میں ہمیں سنبھالتی ہے، اور وہ انسان جو خدا کی اس مہربانی سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے لبوں سے ہمیشہ خدا کی ستائش نکلتی ہے۔ آئیے ابھی حمد باری تعالیٰ میں شامل ہوتے ہیں، مل کر سنتے ہیں آج کا بابرکت سا حمدیہ گیت۔ پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے۔ پاک خدا کا روح بسیرا کرتا ہے، پاک خدا کا
روح بسیرا کرتا ہے. پاک خدا کا روح بسیرا کرتا ہے. ہردے میں جب پاک آرائش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے. پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے. ہر دم جو مسرور خدا میں رہتا ہے، ہر دم جو مسرور خدا میں رہتا ہے. ہر دم جو مسرور خدا میں رہتا ہے، اس کی ہر ایک پوری خواہش ہوتی ہے. اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے. پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے. پاک حضوری اس پہ ٹھہری رہتی ہے، پاک حضوری اس پہ ٹھہری رہتی ہے. پاک حضوری اس پہ ٹھہری رہتی ہے. ہر پل جس کے لب پہ ستائش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے. پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے. سنا ہم نے حمدیہ گیت، اور ابھی میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی سامعین پتہ نوٹ فرما لیں تاکہ آپ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ جڑے رہ سکیں، ہم سے رابطہ کر سکیں. آپ ہمیں ہاتھ سے خط لکھ کر بھیجیے گا، جس کے لیے پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. آپ فون کال اور SMS بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے نمبر ہے 0333 48 25 963، اور واٹس ایپ کے لیے نمبر ہے 0305 33 77 310. PCRM فیصل آباد کے نام سے فیس بک ID ہے اور YouTube چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور رابطے میں رہیں گی، اور ابھی بھی آپ میں سے بہت سے سامعین کے میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں، انہیں شامل کریں گے. اسد مراد صاحب میسیج لکھتے ہیں تحصیل بلیدہ سے، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام جوشوا جی کی میزبانی میں سنا، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے بہت برکت ملی، اور قدرت کے کرشمے کو سن کر بہت سکون ملا اور بہت سی معلومات بھی فراہم ہوئی. اسد مراد صاحب، آپ کے اس میسج کے لیے آپ کا شکریہ. رائے ولایت کھرل ساکی صاحب نے لکھا ہے ننکانہ صاحب سے. آپ کہتے ہیں کہ پروگرام عادل مشتاق کی میزبانی میں سنا، سبق آموز تھا، اچھا لگا،
اور خطوط کو بھی آپ نے انجوائے کیا، گانا بھی آپ کو بہت پسند آیا، اور دعا جو آخر پہ کی گئی وہ بھی آپ کے لیے برکت کا باعث بنی۔ رائے ولایت کھرل ساکی صاحب پروگرام کو سننے کے لیے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح سے ہمیں میسج لکھتے رہیں۔ ظفر اقبال صاحب نے بھی جوشوا جی کی میزبانی میں پروگرام سنا اور آپ کو پروگرام بہت پسند آیا، اور آپ کہتے ہیں کہ جوشوا جی کی آواز میں جادو ہے۔ شکریہ آپ کا ظفر اقبال صاحب۔ امجد خان صاحب نے میسج لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ پروگرام عظمیٰ یونس کی میزبانی میں سنا، آغاز میں باتیں کی گئی، اچھی لگی، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے بھی بہت برکت ملی، اور لسنرز کے خطوط بھی بہت اچھے لگے۔ شکریہ آپ کا امجد خان صاحب آپ کے اس میسج کے لیے۔ سسٹر توم سینا کہتی ہیں کہ تھینک یو ویری مچ فار دیز لولی پروگرامز۔ شکریہ آپ کا سسٹر، اسی طرح سے پروگرام کو سنتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے۔ ابھی فیس بک پر پروگرام کو سن کر جو تبصرے کیے گئے ہیں ان میں محمد ارشد ثاقب گوندل صاحب کہتے ہیں کہ کیپ اپ دا گڈ پروگرام۔ غلام سرور بلوچ صاحب کہتے ہیں جوشوا جی کی میزبانی میں بہت ہی خوبصورت لفظوں سے مزین پروگرام سنا، اچھا لگا۔ پرنس افضل شاہین صاحب بہاول نگر سے کہتے ہیں بہت ہی زبردست پروگرام۔ لیاقت علی ایوان صاحب شیخو پورہ سے کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے۔ راکیش ارورا صاحب نے کہا ہے بہت زبردست۔ عبدالغفور کیسر صاحب بہاول نگر سے کہتے ہیں بہت ہی زبردست اور کامیاب پروگرام۔ اسرار احمد چودھری شیخو پورہ سے کہتے ہیں خوبصورت اور زبردست پروگرام۔ تو آپ سبھی ساتھی جنہوں نے پروگرام کو سنا، واٹس ایپ پر میسیجز بھیج کے، فون کال کر کے اور فیس بک پر تبصرہ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ رابطے کے اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے۔ آئیے ابھی سنیں ڈرامہ چراغ راہ، جس میں ہم حضرت یعقوب کی زندگی کے حوالے سے قسط نمبر 3 سنیں گے۔ سرتاج اسحاق، کیا بات ہے ربکا، خیریت تو ہے؟ خیریت ہی تو نہیں سرتاج۔ کیا مطلب؟ مجھے ایک خادمہ نے بتایا ہے عیساؤ یعقوب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ کیا؟ نہیں ربکا، عیساؤ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ناراض ضرور ہے لیکن… آپ نہ مانیں، لیکن میں جانتی ہوں موقع پاتے ہی وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ ربکا، ویسے یعقوب نے بھی تو اچھا نہیں کیا اس سے، مجھے بھی دھوکہ دیا، اسے کم از کم یہ تو سوچ… چھوڑے سرتاج، اب گڑھے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ، کچھ کریں، یعقوب کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہاں، میں تو اندھا اور بے بس آدمی ہوں، کیا کر سکتا ہوں میں؟ ہاں، اگر تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ کیوں نہ یعقوب کو اس کے ماموں لابن کے پاس بھیج دیں؟ لابن کے پاس؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس کا خاندان خدا پرست بھی ہے اور اس خاندان میں جوان لڑکیاں بھی ہیں، اگر یعقوب کی شادی بھی انہی میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ ہاں، یہ بات بڑی اچھی کہی تم نے، یہاں کی لڑکیوں سے تو خدا ہی بچائے، عیساؤ کی بیویوں کے لچن نہیں دیکھتی تم؟ واقعی ہمارا تو جینا دو بھر کر دیا ہے انہوں نے۔ خیر، تم فوراً یعقوب کو بتاؤ کسی خادم کو لے کر جلد یہاں سے روانہ ہو جائے، لیکن اس کی خبر کسی کو کانوں کان نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بہتر سرتاج، میں ابھی روانہ کرتی ہوں اسے۔ عجیب خواب تھا۔ خادم کون؟ کیا ہوا؟ اٹھو خادم، اٹھو۔ او مالک یعقوب، جی کیا ہوا؟ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ بڑا عجیب خواب تھا۔ میرا خیال ہے یہ جگہ جہاں ہم لیٹے ہوئے ہیں پاک جگہ ہے، شاید خدا کا مسکن ہے۔ خدا کا مسکن؟ پھر تو مالک ہمیں فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ نہیں، بیٹھے رہو، بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں یہ جگہ پاک ہے۔ گھبراؤ مت، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ خواب میں نے ایک سیڑھی دیکھی جو زمین سے آسمان تک تھی۔ اچھا؟ اور فرشتے اس پر اترتے چڑھتے تھے، اور پھر خداوند خود میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ خداوند خود؟ ہاں، اور اس نے مجھے بے شمار نسل اور سرزمین کی برکت دی۔ اس نے کہا
याकूब, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा और सलामती से वापस यहीं लाऊंगा। ओह मेरे मालिक याकूब, क्या ही अजीब बरकत है। खुदा बहुत मेहरबान है। सुबह होते ही मैं भी खुदा से एक अहद करूंगा, जो कुछ वो मुझे बख्शेगा उसका 10वां हिस्सा खुदा के नाम पर दिया करूंगा। मालिक, आपने अभी अभी कहा था सुबह होते ही, तो देखें सुबह तो होने वाली है, अंधेरा छट रहा है। हाँ, ठीक कहते हो तुम। मैं अभी यहाँ एक कुर्बानगाह बनाऊंगा और उस पर तेल उंडेल कर मखसूस करूंगा। मखसूस करेंगे? हाँ, वो कुर्बानगाह खुदा के मस्कन का निशान होगी। उसका नाम होगा बैतेल, खुदा का घर। खादिम, जल्दी करो, सूरज तलु होने तक कुर्बानगाह तैयार होनी चाहिए। बहुत बेहतर मेरे मालिक, मैं अभी पत्थर जमा करता हूँ, अभी कुर्बानगाह। दोस्त, बादलों का तो नामो निशान नहीं। लगता है जल्द ही हमें कोई और चरागाह ढूंढनी पड़ेगी। ठीक कहते हो भाई, इस कुएं को छोड़ना ही पड़ेगा। मगर जो कुएं आगे हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं। अरे देखो, वो कौन है? शायद कोई मुसाफिर है। लिबास से तो इस इलाके का नहीं लगता। अरे देखो, वो तो हमारी ही तरफ आ रहा है। सलामती हो भाइयों। सलामती हो भाई। सलामती हो। लगता है बहुत दूर से आ रहे हो भाई। हाँ, बहुत दूर से, किनान से। बैठो भाई बैठो, ये पानी की छागल तो पकड़ाना। हाँ, ये लो भाई, पानी पियो। शुक्रिया। हाँ, अभी कुछ होश आया। इतनी दूर से आए हो और हो भी अकेले? नहीं, एक खादिम था मेरे साथ, लेकिन सफर से घबरा गया। कमजोर दिल आदमी इतना लंबा सफर नहीं कर सकता। जाना कहाँ है तुमने? हारान। कितनी दूर है यहाँ से? हारान ही में तो बैठे हो। क्या? किसके घर जाना है तुम्हें? लाबिन के यहाँ, नहूर का बेटा लाबिन। जानते हो उसे? बहुत अच्छी तरह, वो मेरा हमसाया है। अच्छा, कैसे हैं वो? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खूब मालदार हैं वो भाई। लो, मसला ही हल हो गया। क्या मतलब? उधर देखो, धूल सी उड़ रही है ना? हाँ हाँ। भेड़ों का रेवड़ आ रहा है, और जो लड़की उसके साथ है वो लाबन की बेटी है, राखिल। मेरे मामू लाबिन की बेटी राखिल? मैं उसे मिलता हूँ जाकर। राखिल, राखिल। अपनी चादर तो लेते जाओ। खुशी में सब कुछ ही भूल गया। जी, सुना हमने आज के ड्रामे में कि खुदा ताला हजरत याकूब को दिखाई देकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी मदद करूँगा। और जब हमें ये गारंटी मिल जाती है कि हमारे किसी भी काम में खुदा ताला हमारे साथ होता है, तो ये तो एक अजीम बात होती है। और फिर हमारे रास्ते में जो भी मुश्किलात आती हैं, हम उन्हें बड़े हौसले से और बर्दाश्त से अबूर कर लेते हैं। अभी मैं लिए चलूंगी आपको सिलसिला आईना की जानिब, जिसमें बातचीत होगी मोहब्बत और नफरत के मौजू पर। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? मोहब्बत दिल में आ जाए तो नफरत टूट जाती है, मोहब्बत रूह में उतरे कदूरत मिट ही जाती है। जो पाले गोहरे नायाब रही दुनिया में वो आबाद, बका की जिंदगानी में फना खत्म हो ही जाती है। वाह वाह वाह, मैं पूछ सकती हूँ कि तुम हो कौन जो मुझ नफरत को तोड़ने का ख्वाब देख रही हो? मैं मोहब्बत हूँ बहन नफरत। खबरदार, जो मुझे बहन कहा तो मुझसे दुश्मनी भी रखती हो और अमन पसंदी की ठेकेदार भी बनती हो। क्या करूं बहन नफरत, अगर नफरत से दुश्मनी ना करूं तो मेरा वजूद कायम नहीं रहता। मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे की जिद जो ठहरे। अच्छा ये तो बताओ कि तुम हमेशा मेरा हक ही क्यों मारती हो? तुम्हारा हक? लेकिन वो कैसे? मैं जिस शख्स के दिल में अपना बीज बोती हूँ, तुम किसी न किसी तौर आकर वहां अपना डेरा लगा लेती हो। इसलिए कि तुम्हारी वजह से लोगों में यकजहती, अमन, सलामती और अखवत की फजा कायम नहीं रहती। हाँ हाँ, मैं भी जानती हूँ तुम्हारी खूबियाँ।
اگر میری وجہ سے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو تمہاری وجہ سے بھی بہت سے لوگوں میں دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں۔ دشمنیاں اور میری وجہ سے؟ لیکن میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ دیکھو محبت، اگر زیادہ اچھا بننے کا ڈھونگ رچایا تو تمہارے سارے پردے چاک کر دوں گی۔ نہ بہن نفرت، مجھ پر جھوٹے الزام تو مت لگاؤ۔ جھوٹے الزام؟ یہ آئے دن اخبارات جو بھرے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے محبت کا جھانسا دے کر معصوم لڑکی کو اغوا کر لیا، فلاں آدمی جھوٹی محبت دکھا کر 4 بچوں کی ماں کو لے اڑا، کیا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں؟ نہیں، جھوٹی تو نہیں، لیکن یہ لوگ تو میرا سہارا لے کر تمہارے کام کرتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتی ہوں، اور کسی کے لیے اچھے جذبات رکھنا کوئی جرم تو نہیں۔ تمہارے لیے نہ ہوگا، مگر میرے سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ تم اگر میرے شکار کو چھینتی ہو تو میں بھی تمہارے لاڈلوں میں اپنا اثر چھوڑتی ہوں۔ ہاں، میں جانتی ہوں، اگر کوئی سچی محبت سے ایک دوسرے کو ملتا ہے تو تم دوسروں کو اکساتی ہو تاکہ وہ محبت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں۔ بھئی یہ تو میرا طریقہ واردات ہے، تم بھی اپنا لو۔ خدا نہ کرے میں ایسا کروں، لیکن تمہاری باتوں سے تو اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ڈرپوک کہیں کی، مجھے دیکھو، خوف نام کی چیز نہیں میرے اندر۔ دیکھو نفرت، زیادہ شیخی نہ مارو، میں تمہاری طرح نازیبا کام نہیں کر سکتی، حسد نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں بدگمانی کر سکتی ہوں۔ نہیں، تم تو بڑی صابر ہو، بڑی مہربان ہو، یہ ساری تمہاری خوبیاں ہو سکتی ہیں، میں ان باتوں کو کیا سمجھتی ہوں؟ لیکن میں چاہتی ہوں نفرت بہن کہ ان ساری خوبیوں کی تم دشمن نہ بنو، بلکہ انہیں اپنانے کی کوشش کرو، اس طرح تمہارا وجود خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اپنی زبان کو لگام دو محبت، تم ہوتی کون ہو میرا وجود ختم کرنے والی؟ میں عنقریب اس دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دوں گی، اور ہاں، تم، میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ بات ہو رہی تھی محبت اور نفرت پر، اور محبت ہار کر بھی جیت جاتی ہے اور نفرت بہت بار جیت کر بھی ہار جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی ہمیں چناؤ کرنے کا موقع ملے تو ہمیشہ محبت کو چنیں۔ ساتھیوں، آغاز میں بات ہو رہی تھی والدین کی بچوں کو لے کر ذمہ داریوں کے متعلق۔ تو جب بچوں کو لے کر ذمہ داریاں پوری نہیں کی جاتی تو بہت دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسرے بچوں سے خود کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں، شرمندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں تو اس سے ذہنی طور پر وہ آزاد محسوس کرتے ہیں، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اچھے سے استعمال میں لانے کے قابل ہو پاتے ہیں، اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے متعلق صرف یہی بات نہیں ہے کہ ان پر پیسے خرچ کیے جائیں، بلکہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، انہیں ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کی باتوں کو سننا، یہ ساری باتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اور جب ان سب کو لے کر والدین اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے ذہنی طور پر تندرست بھی ہوتے ہیں اور آزاد بھی ہوتے ہیں۔ ابھی وقت ہوا جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا، لیکن اس سے پہلے ہم جھکائیں گے اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کی حضور اور مل کر کریں گے دعا۔ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں، فضل بخش دیجیے، ہر وہ ذمہ داری جو دوسروں کو لے کر ہمارے اوپر عائد ہے ہم انہیں عمدہ طریقے سے پورا کر سکیں، اور خداوند پاک خدا ہم التجا کرتے ہیں اپنے سبھی سامعین کے لیے انہیں بہت برکت دیجیے، ہر ایک راستہ جو برکت کا ہے، خوشحالی کا ہے، خداوند پاک خدا وہ ان کی زندگیوں میں کھول دیجیے، اور خداوند ہمارے ملک پر رحم کر دیجیے۔ اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔